شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرشتوں کی تسبیح اور رزق کا خزانہ۔ روزانہ صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیں، رزق کی بارش ایسی کے ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، تو کم از کم 100 مرتبہ یہ ذکر، یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمتیں انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں اور ان پر سکینہ یعنی یہ سکونت اور طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کسی بھی دن یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تسبیح جس کو پڑھنے سے آپ کو کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی، آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میری سب سے التجا ہے کہ ایک پیارا اور چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیۃً تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو، مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ تو محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح کر لیجئے۔ خدا کی قسم یہ تسبیح 100 کروڑ کی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ہی 10 سیکنڈ میں معجزہ دیکھ لینا۔ 1 کروڑ تو کیا 10 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے کے اندر معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا اثر تیز ہو، کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ شام تو بہت دیر کر دی ناظرین، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولیاں فوری طور پر بھر جائیں گی، آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوں گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے، کروڑوں پتی بننا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج جس تسبیح کا وظیفہ بتا رہا ہوں، جو تسبیح دولت کے لیے بے حد مفید ہے، اور اس کا وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ لوگ آپ کی خوشی پر ناز کریں گے۔ ناظرین، میں نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اور خود کئی مرتبہ اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ مجھے کسی بزرگ نے 100 سال پرانی کتاب کا یہ وظیفہ بتایا تھا اور کہا تھا، جا جتنی دولت مانگنی ہے مانگ لینا، بس یہ وظیفہ کر لینا اور جو مانگتے جاؤ گے تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ اور جب میں نے یہ عمل کیا تو شام ہونے سے پہلے 3 کروڑ کا بندوبست ہو گیا، اور جو میری حاجتیں تھیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی۔ میری زندگی الحمدللہ خوشحال ہو گئی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وقت ضائع کیے بغیر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھ لیں، اپنی مرضی کی جگہ پڑھ لیں، اپنی مرضی کے وقت پڑھ لیں۔ آج آپ کو اپنے سینے کا وہ راز بتا رہا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہیں تو آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں کہ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، دل چھوٹا کر جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن آج کا جو وظیفہ ہے آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کریں گے کہ اچانک اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔
جیسے میرے پاس آیا تھا۔ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے ہے، قرضہ ہے، قرض داروں کو جو آپ دے نہیں سکتے، کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، شادیاں بچوں کی کروانی ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے تو شادیاں کیسے کروائیں، گھر خریدنا ہے، ذاتی مکان کی خواہش ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، کیسے ہر کام کریں۔ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہیں، پیسوں کے متعلق، پیسے کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے خود بتائیے کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پیسے کے بنا حل ہوتا ہو۔ ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو پیسہ چاہیے۔ معاف کیجیے گا لیکن ہر جگہ ہی ہمیں پیسہ چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بنا نہیں، اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑھ نہیں رہی، گھٹتی جا رہی ہیں، جبکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور اسی طرح کے معاملات ہیں۔ تو کیا کریں؟ غریب بہن بھائی پریشان ہیں، دن بدن پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے، تو الحمدللہ مجھے مل جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیے گا کہ آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا۔ کہ آپ کو کیا مثالیں دوں، کوئی گناہ کے کام کرنے ہوں ان پیسوں سے تو آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ کو اپنی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے کیونکہ مجھے اپنے کام کو بڑھانا ہے، تو آپ اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد۔ تو جو آپ کی جائز حاجات ہیں، آپ نے اپنے بچیوں کی شادی کرنی ہے، ان کے لیے پیسے مانگ لیں، بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے، جو جائز حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے پیسہ مانگ لیں۔ اب یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی واقعی کوئی جائز حاجت ہوگی، جائز مراد ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب کچھ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، سب کچھ دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے بھی انشاءاللہ زیادہ نوازیں گے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ پاک 10 لاکھ روپے عطا کرے گا۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دلوں میں وسوسے نہیں رکھیں گے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ کام بنے گا یا نہیں بنے گا، ہماری حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو کبھی بھی کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھا کریں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس گلی میں ہیں، آپ لوگ وظیفے کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کوئی بھی جگہ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ لوگ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھ لیں، کسی بھی دن اپنی مرضی کے وقت پڑھ لیں اور جتنے بھی دن پڑھنا ہے اپنی مرضی سے پڑھتے رہیں۔ محترم ناظرین، تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں، اس کے احسان پر اور اس کے شکر ہے، اس کی توفیق اور نوازش پر۔ آسمانوں کی گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد اور تسبیح نہ کرتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مومن کے لیے اللہ کی انسیت اور اس کا ذکر، تسبیح اور حمد سے حاصل ہونے والی دلی تسکین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تسبیح اور ذکر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر اور خشیت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرمائے۔ ناظرین، آپ اللہ سے ڈریں اور یقین رکھیں کہ آپ اس سے ملنے والے ہیں۔ آپ اس کا تسبیح اور ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔
فرمانے باری تعالی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صبح شام، سوتے جاگتے، سفر اور حضر، کھاتے پیتے، ہر حال میں اس کا ہمدم ہوتا ہے، اور سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اپنے رب کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمام اوقات و حالات اور واقعات میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی نے سچ کہا جب اس نے فرمایا، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ اور تسبیح عظیم ترین ذکر میں سے ہے۔ تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں 80 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی 7 سورتوں کی ابتدا بھی ذکر سے ہی کی ہے۔ اس نے اپنی ذات کے لیے خوبصورت ناموں اور بلند صفات کو ثابت کیا ہے اور ان کے ساتھ اپنی تسبیح کو جوڑا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاکزات، ہر عیب سے سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ ناظرین، تسبیح ہر اس چیز سے رب کی تسبیح کو شامل ہے جو اس کے جلال و کمال کے لائق نہیں۔ اللہ عز و جل اپنی ذات، ناموں اور صفات میں کمال سے متصف ہے، عیب و کمیوں اور ان چیزوں سے پاک ہے جو اس کے جلال کے شایان شان نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے، مبارک ہے، فرشتوں، روح یعنی جبریل علیہ السلام کا رب ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تسبیح کریں، اور فرشتے اپنے ذمے بڑے عظیم کاموں کے باوجود رات و دن تسبیح کرتے ہیں اور اس سے سست نہیں پڑتے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح اس دنیاوی آسمان والے باشندوں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے فروتنی برتتے ہیں، اس کا حکم قبول کرتے ہیں اور اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی بات ہے تو تسبیح ان کا ذکر ہے اور مشکلات کے وقت ان کی جائے پناہ ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دے تاکہ وہ بہت زیادہ تسبیح کرنے پر ان کی مدد کرے۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کسی ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں رحمان کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تو اپنے رکوع اور سجود میں لمبی تسبیح کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر سوار ہوتے تو فرماتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اسے ہمارے قبضے میں دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں اترتے تو بھی تسبیح کرتے، جب کوئی تعجب خیز چیز دیکھتے تو بھی تسبیح بیان کرتے، جب اپنے بستر پر جاتے تو 33 مرتبہ تسبیح کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی اذیت بڑھ گئی، غم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو گیا، تو آپ کے رب نے آپ کو اپنے رب کی بکثرت تسبیح کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ کا سینہ کشادہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی پریشانی اور غم دور ہو جائے۔
بھائیوں اور بہنوں، تسبیح ہی کی یہ عظیم فضیلت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا چکے اور امانتیں ادا کر دیں اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جوق در جوق داخل ہونے لگے، تو آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے نزدیک ہونے کی خبر دی اور آپ کو حکم دیا کہ اپنی زندگی کا اختتام اللہ رب العزت کی تسبیح پر کریں۔ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اس دعا کا بکثرت ورد کیا کرتے تھے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ تو محترم ناظرین، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے لیے کمال اور جمال کا اقرار کرتے ہوئے اور اس کی طاقت و عظمت کے سامنے جھکتے ہوئے تسبیح کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔ ساتوں آسمان اور اس کے باشندے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے اور سیارے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین اپنے پہاڑوں، سمندروں، ریت کے ذروں اور درختوں کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، بلکہ ہر تر اور خشک چیز، زندہ اور مردہ، بلکہ پوری علوی اور سفلی کائنات زبان حال سے سب سے بڑی اور بلند و بالا ذات کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو جمادات کی تسبیح سنائی، جیسے درخت کے تنے کا رونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں میں کنکریوں کا تسبیح کرنا۔ سنن ترمذی میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح سن رہے تھے۔ بے جان مخلوقات اپنے خالق کی تسبیح گنگناتی ہیں، تو ہم مومنوں کی جماعت کا کیا حال ہونا چاہیے۔ فرمان باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یعنی اے اہل ایمان خدا کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اے اہل ایمان خدا کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اللہ پاک میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کی اس کی آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ لوگ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ غور سے سن لیجئے یا کسی جگہ لکھ لیجئے تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں وہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن سکون سے بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ 40 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ یہ پورا عمل کر لیں گے، یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے، جو وظیفہ پڑھا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دن میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ آئیے ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، آپ نے سب سے پہلے سکون سے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔
جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی، پھر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے یہ سب پڑھنا ہے۔ جب سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کلمے کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، اور اس طرح وظیفے کو آپ نے 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ تو آپ نے پورے دن میں کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ذکر اللہ کا محبوب ترین ذکر ہے، اور اس کلمے کا 100 بار ذکر کرنا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن زبان پر بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ بھی اس کلمے کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، جو طلب ہوگی، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس وظیفے سے ضرور استفادہ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔